بدل کر رکھ دیتے جو مکمل فضا زمانے کی، بدل کر رکھ دیتے جو مکمل فضا زمانے کی، انہی کو لالے ہیں آج وجود اپنا بچانے کی۔ ہم بات کر رہے تھے دجالی فتنے کے بارے میں کہ جب یہ ایک سسٹم کی طرح کسی قوم کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کا ہر انسان اس سسٹم کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اسی بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ آخر یہ سسٹم کس طرح سے کسی قوم کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، مسلط ہوتا نہیں بلکہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون سے لوگ ہیں، انہی کو بے نقاب کرنے کا میرا مقصد ہے کہ جب تک ان کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سسٹم درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مطلب کے لیے پوری کی پوری قوم کو اس سسٹم کا حصہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے کسی بھی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، ابلیس جو ہتھ کنڈے اپناتا ہے اس میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت والی کتاب کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دیتا ہے، کیونکہ جب تک کسی دینی کتاب کے اندر رد و بدل نہ کیا جائے تب تک کوئی بھی قوم گمراہیت کا شکار نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پوری کی پوری قوم جب تک گمراہیت کا شکار نہ ہو جائے تب تک ابلیس چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے پوری کی پوری قوم ایک بارگی جاہلیت اور گمراہیت کا شکار ہو جائے۔ جتنی بھی قومیں اس نے گمراہ کی ہیں اس نے سب سے پہلے کام یہی کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت والی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دی، اس سے پوری کی پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ کسی بھی قوم کے اندر جب تک اس کی کتاب اپنے اصل اس میں رہتی ہے تب تک وہ قوم گمراہ نہیں ہوتی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ نے اس قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ابلیس اس کام میں ماتھا پیچی نہیں کرے گا کہ کیوں وہ قرآن کے اندر کچھ گڑبڑ کرے، اس لیے وہ دوسرے ہتھ کنڈے اپناتا ہے اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس نے پچھلی قوموں کی طرح اس امت مسلمہ کو بھی گمراہی کے راستے پر دھکیل دیا، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں ان کا خلاصہ میں کر کے رہوں گا۔ پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ان پر حجت قائم کر رہا ہوں، ان میں اگر ہمت ہے تو جو میں ان پر الزام لگا رہا ہوں اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ اس کی شروعات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ ہی ہو گئی تھی، ابلیس نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی قوم کو، جب بھی کسی قوم کو گمراہ کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ اپنے ایجنٹ داخل کر دیتا ہے، یعنی جس دین کے اوپر وہ قوم ابھی آئی ہے، یعنی اس نبی نے اس سسٹم کو درست کر کے ایک نیا دین ان کو سونپا ہے، اس دین کے اندر وہ اپنے ایجنٹوں کو شامل کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اس دین کا ایک مضبوط پلر بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس نبی کے وقت میں ہی، جو موجودہ نبی ہوتا ہے کسی قوم کا، اس نبی کے وقت میں ہی یہ لوگ اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیتے ہیں، اس نبی کی تعلیمات کو باریکی سے سمجھتے ہیں، پھر انہی کے ذریعے سے اپنا ایک الگ سسٹم بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ایک فرقہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک کسی قوم کے اندر فرقہ پرستی رائج نہیں ہوتی ہے تب تک وہ قوم راہ راست پر رہتی ہے، اور ابلیس کا پہلا کام یہی رہتا ہے کہ اس کے اندر تفرقہ ڈال دے، یعنی ایک گروہ ایسا الگ کر لے جو بالکل ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور یہ کام اگر بعد میں کیا جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو قوم ہدایت پانے کے بعد میں راہ راست پر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر نئی بات کو برداشت نہیں کرتی، اس کے اندر جو ہیں وہی لوگ
जब तक उस सिस्टम को यानी जो है एक्टिव नहीं करते हैं, यानी अपने पंजे नहीं गाड़ते हैं, अपना एक अलग वो नहीं दिखाते, तब तक नहीं होता है। जब भी किसी कौम के अंदर ये हालत हो जाती है कि गुटबंदी शुरू हो जाती है, यानी कि एक गिरोह राह हक से अलग हो जाता है, वो अपने मतलब के लिए कुछ बातों को शामिल करना चाहता है, लेकिन जो राह रास्त पर होते हैं वो उसको तस्लीम नहीं करते। इस कौम के साथ भी यही हुआ, उम्मत मुस्लिमा के साथ भी यही हुआ है। हर इंसान जानता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के टाइम पे ही इन लोगों ने अपना असली रूप दिखा दिया था, यानी इन्होंने जाहिर कर दिया था कि कौम को किस तरफ लेके जाना है। ऐसी हालत में दीन जो है कुर्बानियां चाहता है। अगर मजबूती के साथ राह हक पर चलने वाले उसका मुकाबला करते हैं, अपनी कुर्बानियां देते हैं, अपने जान और माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो वो फितना दब जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं, हर इंसान जानता है कि कैसे हालात पैदा हुए थे जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया और अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया। ये सारे जो हैं वाक़ये हमारे सामने हैं। इनसे हम सबक लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी के बारे में तफसील से गुफ्तगू करनी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।